بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں احسن بشیر شیخ. ناظرین، آج میری جو مہمان ہیں وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، اور پروگرام کے آخر میں یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس بات پہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ واقعی انہوں نے جو اچیومنٹس اپنی زندگی میں ابھی تک کی ہیں وہ مارولس ہیں. ان کے کام مارولس ہیں جو کہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے. میں یہ کہہ دوں ان کے لیے کہ یہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے کہ گریجویشن آرکیٹیکچر میں کی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں ان کی خاص چیزیں اور بتانا شروع کروں، میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہہ لوں. نہال، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ. ویلکم. آج ہمیں ریئلی بہت خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور آ کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوئیں. چونکہ میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہا تھا، یہ کوئی کنونشنل کویسچن آنسر سیشن تو ہے نہیں. یہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ A1 TV اور میں پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ آپ آئیں اور اپنے بارے میں بتائیں اور لوگوں کو یہ موٹیویشن ہو کہ اگر نہال فاطمہ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو شاید کوئی اور نہال یا کسی AYZ کے نام سے باہر ہوں جو کہ ان کی باتیں سن کے ان جیسی بننے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ مجھے اب اینک بھی لگانی پڑے گی کیونکہ نہال کی جو اچیومنٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور مجھے اپنے فون کا سہارا لینا پڑے گا اس میں سے دیکھنے کے لیے. ان کا جو سفر ہے وہ نومبر 2012 سے شروع ہوا، جبکہ انہوں نے تیسرا انعام حاصل کیا پینٹنگ کمپٹیشن میں، جو کہ ہوا تھا نیشنل فیسٹیول آف کلچر اینڈ ڈیموکریسی ایٹ لوک ورثہ اسلام آباد میں. اس کے بعد انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان سیزنز گریٹنگ کارڈز ڈیزائن کمپٹیشن میں، اس میں بھی انعام جیتے. اس کے بعد انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور تیسری پوزیشن حاصل کی یونیورسٹیز کی پینٹنگ کمپٹیشن جو کہ اسلام آباد میں ہوئی. She also participated, ladies and gentlemen, in site-specific painting project, participated in Serena Hotel's art and music competition held at Islamabad Serena. انہوں نے اسکالر آف HEC French need-based scholar, and she was selected only candidate student from Lahore, CIIT Lahore and Islamabad among 6 students who visited Paris in 2013. UN Book Rec Design Competition شارٹ لسٹ ہوئی امنگ دا ٹاپ 3. اس کے علاوہ یہ ونر رہیں ایٹ انٹر ڈپارٹمنٹل ڈبیٹ کمپٹیشنس، اور اس کے علاوہ اور انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تیسرے سال میں، یعنی کہ 6 سیمسٹر میں، ایراسمس ایکسچینج اسکالرشپ فار میٹو انکرا ٹرکی، اینڈ شی واز امنگز دا ٹاپ 4. 2017 میں انہوں نے گرین کال ڈیزائن کمپٹیشن آرگنائز کیا گیا تھا بائی گرانا ٹیک پاکستان، گریجویٹڈ ود ڈسٹنکشن اینڈ کیمپس گولڈ میڈل حاصل کیا. 2018 میں شی بیکیم دا ریسیپینٹ آف مہدی علی مرزا ایوارڈ، واز نامینیٹڈ فار گریجویٹ تھیسس ایوارڈ آرگنائزڈ بائی IIP، won second prize IDOP competition organized by IIP Islamabad young architects category کے اندر، and she also designed 4 to 5 residential projects as design architect. مارولس. نہال، میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے کیا سوال کروں اور آپ کی کس چیز سے شروع کروں. اس میں تو مجھے یہ بھی معلوم پڑا کہ آپ کو تو موسیقی کا بھی شوق ہے، آپ کو پینٹنگ کا بھی شوق ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے اور جیسے بہت ساری خواتین اور بھی کام کرتی ہیں، آپ کو ان کا بھی شوق ہوگا. سو دیٹ مینس کہ آپ کے اندر ملٹی ٹیلنٹس ہیں. ٹو بگن ود، لیٹس ہیئر یور اسٹوری کہ آپ کی بچپن سے کیسے یہ زندگی اسٹارٹ ہوئی اور آپ نے کیا کیا، اور پھر یہاں تک کا سفر اور درمیانی سفر کیسے حاصل کیا. پلیز ہمیں وہ بتائیے. تھینک یو سو مچ. ایک تو آئی ایم ویری ہمبل ٹو لسن آل آف مائی اچیومنٹس
by someone else. You deserve it. Thank you so much. تو ایسا ہے سر کہ جس طرح سے زیادہ تر لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے آرٹس کا, اور مجھے بھی اسی طرح بچپن سے آرٹس کا شوق تھا. there was never a competition that I had missed in school. جتنے بھی آرٹ کمپٹیشن میں اسکول میں آتے تھے, چاہے وہ سال میں 1 مرتبہ ہوں, 2 مرتبہ ہوں, 3 مرتبہ ہوں, میں ضرور اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی. تو اسی طرح چلتا چلتے سفر جو ہے ہم آگے یونیورسٹی سلیکشن پہ, تو پیرنٹس کو بھی تھوڑا اندازہ تھا کہ اس کا رجحان ہے, اور مجھے بھی تھوڑا سا پتہ تھا کہ اچھا آرکیٹیکچر کوئی ایسی فیلڈ ہے جو کہ آرٹ سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے. تو اس طرح کرتے ہوئے ہم آرکیٹیکچر اسکول آ گئے. آرکیٹیکچر اسکول میں دا ڈے آئی گیو مائی ٹیسٹ, دیٹ واز ایکچولی کی پیوٹ پوائنٹ, کیونکہ that when I gave my test تو مجھے بالکل لگا کہ this is the perfect place where I fit in. اور پھر وہاں سے جرنی شروع ہوئی and I'm on my way. تو ابھی تک چلتا جا رہا ہے الحمدللہ. تو I have been working in the field for the last more than 4 years now. اور یہ اپنی جتنی بھی اچیومنٹس بتائیں زیادہ تر اس میں سے میری ایجوکیشنل اکیڈیمک لائف کی ہیں, اور اس کے بعد آئی ایم ورکنگ tirelessly on in the field. Yeah. اچھا نہال, یہ بتائیے کہ آپ انقرہ بھی گئیں, ٹرکی میں وہاں پہ گئیں, اور وہاں پہ آپ نے یونیورسٹی میں بھی رہیں, اور وہاں کے آرکیٹیکچر اوبویسلی آپ اس کے لیے گئی تھیں, تو آپ نے وہاں کے آرکیٹیکچر کو بھی دیکھا ہوگا. ٹرکش آرکیٹیکچر از ویری کلوز ٹو آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے آرکیٹیکچر کے حساب سے. ابھی ریسنٹلی ایک چیز آپ کے سننے میں بھی آئی ہوگی اور میرے بھی سننے میں آئی ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جو ایک ماسک ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے, اور وہ ماسک جو ہے اس کو اس کو پہلا ایوارڈ ملا ہے اس کی ڈیزائننگ کے اندر. تو اس ڈیزائن کو اور پھر ٹرکش ڈیزائن اور پھر پاکستانی ڈیزائنز جو ہیں, یہ ہاؤ سملر آر دے؟ ایکچولی اگر ہم ماسک آرکیٹیکچر اس کی بات کریں تو کیونکہ اس میں کی فیکٹرز ایک ہی ہے, بیکاز اس میں فنکشن بلڈنگ کا ایک ہی ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ سملیرٹیز ہیں. اور جس طرح سے اسلامک آرکیٹیکچر جس طرح سے پروگریس کیا ہے, جس طرح سے وہ جن علاقوں میں پہنچا ہے, اسی کی طرح سے وہ بدلتا جاتا ہے, اور اس نے ایوالو کیا ہے بیسکلی. اگر وہ کیمبرج پہنچا ہے تو اس میں وکٹورین آرکیٹیکچر کا ایک ٹچ ہے, اگر وہ یورپ ہے, ٹرکی میں ہے, تو اس میں ایک آٹومن امپائر کا ٹچ ہے. ویئر ایز ان ساؤتھ ایشین کمیونٹی جیسا کہ ہم ہیں پاکستان, اس کے اندر ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ مغل آرکیٹیکچر ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارا آٹومن جو آرکیٹیکچر ہے, اور جو یہ ان سب کا ملاپ ہی میرا خیال ہے کہ جو ابھی کرنٹ اسلامک آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں اسی طرح دکھ رہا ہے. اچھا, جو ابھی ہم آرکیٹیکچر کی جو بنیاد ہے وہ تو گھروں کے بنانے کے اوپر ہے, اور ڈیزائننگ ہے بیسیکلی, اور ہر انسان کی جو خواہش ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ناؤ ایز این آرکیٹیکٹ ہاؤ ڈو یو بلینڈ دس؟ آپ جب سنتی ہوں گی تو لوگ تو اپنی بہت ساری خواہشیں پیش کرتے ہوں گے, کیا آپ ان کو ہاؤ ڈو یو ایڈوائز دیم, اور کیسے ہوتا ہے یہ؟ یس, ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گی میرے چھوٹے سے ایکسپیرینس میں جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ گھر بنانا سب سے مشکل ہے. آئی ہیو ڈن مڈ رائزز, آئی ایم ڈوئنگ اے لاٹ آف مڈ رائزز ود مائی کرنٹ آفس, اور آئی ہیو ڈن بگ پروجیکٹس, بٹ ریزیڈنس از سم تھنگ دیٹ آئی find very very difficult and challenging. Why? Because the user is very specific. He has a certain personality trait ہے اس کا ایک طریقہ ہے رہنے سہنے کا, اور ایز انڈیویژول بے شک ہم پاکستان میں رہتے ہیں یا ہمارے ایک شہر میں بھی رہتے ہیں, لیکن ہر کسی کا رہنا سہنا بہت مختلف ہے, اور اسی طرح ان کی ضروریات بھی بہت مختلف ہیں اور بہت اسپیسیفک ہیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ ہمارے پاس اپنے خواب لے کر آتے ہیں, بیسکلی جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اپنے گھر کے بارے میں, تو ہم ان کو بتاتے ہیں, پہلے ان کا خواب سنتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ خواب کہاں تک تکمیل ہو سکتا ہے, اور پھر اپنی طرف سے بھی چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو خواب ہے وہ ان کو اور بھی بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ ملے, اور وہ اس میں رہیں اور اس کو انجوائے کریں. اچھا, اب جو جدت آ گئی ہے اس آرکیٹیکچر کے اندر کہ آپ کو جو لوگ اپنے خواب بتاتے ہیں وہ آپ اس کی تعبیر جو ہے ان کو بتانا چاہتے ہیں, تو وہ 3D کی صورت میں وہ آ جاتا ہے, وہ آپ ان کو پورا نقشہ بنا دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو میک دیٹ؟ اور آپ ابھی کرنٹلی کس آفس سے کام کر رہی ہیں؟ بیسکلی currently I'm working in Icon Architecture and Design that is led by architect Shahid Khan. He has been working in the field roughly I think for 30 years now. He's a great teacher. Okay, so
اس کے علاوہ I just forgot what was your other question. میرا کویشچن تھا کہ ایک جدت آئی ہے آرکیٹیکچر کے اندر میں، جب ہم سوچتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ 3-4 لکیریں لگائے گا ایک خاص طریقے سے ادھر سے ادھر اور وہ بنا دے گا کمرہ، اور جو انسان گھر بنوا رہا ہے اس کو وہ نقشہ سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے کہ یہ نقشہ کیسے ہے، اور وہ اس کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ گھر میرا کیسا دکھے گا. تو اس کو دکھانے کے لیے اب اس میں کوئی نئی there are new advancements in this field. بالکل definitely there are a lot. اب تو ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ ہم کیمراز کے تھرو ہم کو ویژولائز کرا سکتے ہیں ایگزیکٹلی 360 ڈگریز کے اوپر کہ ان کا گھر اصل میں وہ رہیں گے تو کس طرح کا لگے گا. whereas right now جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس میں ہماری طریقہ، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں جو آپ یہ بناتے ہیں، what do you call that؟ VR reality، virtual reality basically، virtual reality کہتے ہیں اس کو. whereas اس کے علاوہ ہم اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر کے آج کے جو پاکستان میں ابھی تک پریکٹس ہے اس میں یہ ہے کہ ہم 2Ds بناتے ہیں جو نقشہ عام زبان میں لوگ پہچانتے بھی ہیں. اس کو شروع میں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ 1-2 ڈسکشنز کے بعد ان کو سمجھ آنے لگ پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ 3D میں بھی بنا کے دکھاتے ہیں کہ وہ اندر سے کیسے دکھے گا، اس کے سیکشنز جو چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ وہ ایک 2D میں نہیں ویژولائز کر سکتے، ہم ان کو 3D میں ریالٹی کے قریب ان کو دکھاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی خوش آمدید، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے نہال فاطمہ سے اور ہماری گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب ہم دیکھیں گے یہ آج ہم جب اٹھیں گے تو ہمیں یقیناً پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنا گھر کیسے بنا سکتے ہیں اور ہمارا گھر کیسے دکھے گا. نہال ہمیں ایڈوائز کر رہی تھی اور ہم نے پوچھا کہ جدت کیسے آئی ہے اس کے اندر جو آرکیٹیکچر کے اندر ہے. جب ایک انسان ایک آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے یہی ایڈوائز لینا چاہتا ہے کہ میں گھر کیسا بنواؤں. تو نہال یو ور ٹیلنگ کہ آپ ورچوئل جو ہے وہ اب آ گیا ہے، ورچوئل ڈیزائنز ریالٹی آ گئی ہے، تو وی ور ٹاکنگ آن دیٹ. تو وہ کیا ہے، کیسے آپ بتا رہی تھیں؟ بیسکلی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے دیر از اے سافٹ ویئر کالڈ اسکیچ اپ اینڈ دیر آر ادر سافٹ ویئر جس کے اندر 3D میں بنا سکتے ہیں. بیسکلی آرکیٹیکٹ آئی تھنک آئی ایم اے ویری کنونشنل آرکیٹیکٹ. چاہے جتنی بھی جدت آ جائے آئی ول اسٹل ڈرا آن پیپر، decide, design and then move on to the software because کوئی کوک پروڈکٹ ہوگی اس کو میں کسی سافٹ ویئر میں لے کے جاؤں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے آج کل آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئرز کیا کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے ڈرافٹنگ کا جو بہت پرانا سافٹ ویئر ہے AutoCAD. اس کے علاوہ for 3D modeling we are using SketchUp and there are others but I conventionally I prefer SketchUp and for rendering there are Lumion and there are many other softwares. اس کے علاوہ then we also have a software جس کے اندر یہ سب چیزیں ایک ہی بار میں ہو جاتی ہیں. مطلب کہ اگر آپ 2D میں ڈرا کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی 3D میں چلا جاتا ہے، جو کہ ریوٹ ہے اور رائنو ہے، گراس ہاپر ہے. اس طرح کے سافٹ ویئرس جو کہ اب بہت زیادہ عام ہونا شروع کیے ہیں اسپیشلی بیرون ملک. پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. ڈیفینیٹلی. اچھا، جب ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ اپنی وہی تعبیر کو لے کے کہ میں اس طرح کا گھر بناؤں گا، تو یوزلی لوگ کیا سوال آپ سے ایک آرکیٹیکٹ سے کرنا چاہتے ہیں؟ یا اور بعد میں یہ پوچھوں گا کہ آرکیٹیکٹ کیا کچھ جاننا چاہیں گے ایک اپنے کلائنٹ سے؟ ایک بہت فنی چیز ہے کہ ون آف مائی ٹیچر یوز ٹو سے کہ ایک ڈاکٹر اور ایک آرکیٹیکٹ سے کلائنٹ کچھ نہیں چھپا سکتے. آئی تھنک دس از رائٹ. اور آرکیٹیکٹ کے لیے یہ ہے کہ آرکیٹیکٹ ہیز ٹو بی اے جیک آف آل ٹریڈس بیکاز ہمارے لیے کلائنٹ بہت ویریئنٹ ہے. ہر طرح کا کلائنٹ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو وی ہیو ٹو جج سرٹن تھنگس. لیکن بہت ساری چیزیں پہلی ملاقات میں بھی سمجھ آ جاتی ہیں. اور میرے لیے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جو سیکنڈ میٹنگ ہوتی ہے جو کہ ایک آپ ڈسکشن ہم کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کا خواب کیا تھا، میں نے سنا اور پھر میں نے اس کی تعبیر کی اور اس کے بعد ہم بیٹھے، وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے نا دیٹ از آئی تھنک دا کی ڈسکشن. کیونکہ اس وقت کلائنٹ کو سمجھ آتا ہے کہ میرے خواب جتنے ہیں وہ کتنا اس میں وہ کتنا پاسبل ہے اور میں کیا سوچ رہا تھا اور کتنا یہ پھر وہی ہم دونوں مل کے جو ہے نا وہ ایڈ کر کے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بناتے ہیں جو کہ کلائنٹ کے لیے کنوینئنٹ ہوتی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آج کل کیا ایک آرکیٹیکٹ کو ہائر کیے بغیر گھر بنا لینا ممکن ہے؟ ممکن پاکستان میں کیا ممکن نہیں ہے. پیپل ڈو اے لاٹ آف اسٹف بٹ اگین آئی وڈ سے کہ جس کا کام اسی کو سانچے. دا آرکیٹیکٹس
جس طرح سے ایک آرکیٹیکٹ یا ایجوکیٹڈ پروفیشنل کسی بھی پروجیکٹ کو لے گا, ایک لے مین بے شک اس کو لگے گا کہ وہ ایک سافٹ ویئر میں اگر ڈرا کر سکتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے. نو, دیٹس ناٹ دا کیس. دیر از اے ٹریننگ آف اکیڈیمک ٹریننگ, دین دا پروفیشنل ٹریننگ, جس کے بعد ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آئی ایم پوٹنگ اپ دس پروڈکٹ. ویئرز پاکستان میں سیڈلی یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دو سافٹ ویئر سیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھر بنا دیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لگا ہوتا ہے کہ نقشہ تیار کروائیں اور یہ سب کچھ. دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے, کیونکہ بہت ساری چیزیں مس آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بہت سارے لوگوں نے جن گھروں میں رہتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی چھوٹے گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کچنز ہیں تو کچن کی وینٹیلیشن نہیں ہے, آپ کی باتھ رومس کی وینٹیلیشن نہیں ہے. آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ سب کچھ ہوگا, لیکن جب آپ وہاں پہ رہنے لگیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کمرے میں تو ہوا بھی نہیں آتی, اس میں تو لائٹ بھی نہیں ہے, ہماری کچن کا ایگزاسٹ کیا کریں. لیکن وہ پھر دیر از نو وے بیک. لیکن آپ کو اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے ہمارا گھر بن گیا. نو, دیٹس ناٹ دا کیس. اچھا, پرانے زمانے کے جو گھر تھے وہ اس میں دیواریں بہت کچی اور موٹی رکھی جاتی تھی تاکہ وہ سردیوں میں گرم رہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہیں, اور ان کی چھتیں بہت اونچی رکھی جاتی تھیں. اب تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ کاسٹ بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایریا وائز بھی ایسے ہے. پہلے حویلیاں بہت بڑے بڑے رقبے میں ہوتی تھیں, اب وہی سکڑ کے تھوڑے سے ایریا کے اندر مرلوں میں آ گیا کہ مرلوں میں گھر جو ہے اور اس میں اندر رہنے میں. اب یہ جو سکڑ کے چھوٹا ہو گیا ہے, یہ جو مرلوں میں آ گئی ہے چیز, اس کے اندر اب جو آپ جن چیز کا ذکر کر رہی ہیں, اب ورٹیکل کنسٹرکشن کا بہت یہاں پہ ابھی میں ذکر کروں گا کہ وہ آ گیا, ایک ٹرینڈ آ گیا ہے پلازاز کا, اور سائڈ بائی سائڈ پلازاز کھڑے ہیں, اس میں ونڈ کراس ونڈ وینٹیلیشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی. سو ایز این آرکیٹیکٹ, ایز این ایکسپیرینسڈ آرکیٹیکٹ, آپ کی کیا ایڈوائز ہے کہ کیا اس چیز کو اجازت دیے جانا چاہیے کہ یہی ورٹیکل جو کنسٹرکشن ہے وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح ہوتی رہنی چاہیے, یا کسی سٹیج کے اوپر اس کو روکنا بھی چاہیے؟ اچھا, ایسا ہے کہ ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ورٹیکل پاکستان میں آئی تھنک دیر اسٹل ہمارے پاس بہت ساری لینڈ ہے جس کو ہم ایکوائر کر سکتے ہیں, اور اس کو طریقے سے پلان کیا جائے تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ورٹیکل جانا از دا فیوچر, اٹ از دا پریزنٹ, اٹ از دا فیوچر. لیکن جو چیز میں کروشل اور امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی لیونگ آسپیکٹس ہیں آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بنا دینا, اسپیس ایلوکیٹ کر دینا از ناٹ انف. یو ہیو ٹو سی آل دا آسپیکٹس. اس آسپیکٹ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اب اگر ورٹیکل آپ ہائی رائز کی اجازت دے رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ ماسٹر پلاننگ کے جو ادارے ہیں جو شہر کو پورے طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس بلڈنگ کا بننے کے بعد اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. جو مطلب کہ میرے اپنے تھوڑے سے ٹائم میں جو چیز میں نے آبزرو کی ہے پاکستان میں اسپیشلی, کہ کوئی بھی چیز لانگ ٹرم پلاننگ کے حساب سے نہیں کی جاتی. جب کہ ہم بیرون ملک دیکھیں تو وہ ہر چیز کا امپیکٹ پہلے میئر کرتے ہیں اور اس کے بعد بنانا شروع کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی کنسٹرکشن, آج کل تو کنسٹرکشن کا بوم ہے, مطلب کہ آئی تھنک دس از دا اونلی انڈسٹری دیٹ از فلرشنگ ایٹ دا مومنٹ. There are so many other also. There are. تو اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک دا گورنمنٹ دا پلاننگ انسٹیٹیوٹ شوڈ ٹیک ان نوٹس, اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ سب چیزیں بن جائیں گی تو اس کے بعد ان کے شہر کا کیا حال ہوگا, بجائے کہ وہ بن جائیں اس کے بعد وہ اس کے اوپر کریں. اچھا, ایز این آرکیٹیکٹ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں, اور کہ جیسے انرجی کرائسس ہے ہمارے ملک میں اور ہم انرجی شارٹ ہیں, تو اس کو ہم اگر اوور کم کرنا چاہیں تو کیا ہم سولر انرجی کی طرف جاتے ہیں, یا ہم کیسے کنزرو کریں؟ لائک ہم لوگ ایڈوائز تو لوگوں کو کرتے ہیں کہ آپ بلب جو ہے وہ انرجی سیور کے طور پہ لگا لیں. دیٹ از ناٹ انف. تو یہ جو ورٹیکل کنسٹرکشن اس طرح سے ہو رہی ہے, کیا آپ ایز این آرکیٹیکٹ کیا کہنا چاہتی ہیں, یا آپ کے ذہن میں کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی کہ اگر یوں کیا جائے تو دس کین بی ون آف دا سولوشنز not only for the people as a whole, as for the country, کہ کیا سلوشن ہو اس کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ایڈوانس تو کر لیا ہے ڈیفینیٹلی. دا ورلڈ اف وی سی ہم ایگزامپلس دیکھنا شروع کرتے ہیں, میں کہتی ہوں ہمیں کچھ انوویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اگر دوسرے ملکوں میں ترقی یافتہ ممالک میں دیکھنا شروع کر دیں کہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ کسی کی غلطی کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کسی کی غلطی کو سمجھ لیں, آپ سمجھیں اور پھر اس غلطی کو نہ ریپیٹ کریں. سیڈلی پاکستان میں اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے اس میں مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ انویسٹرز جو کہ باہر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو چھاپ رہے ہیں.
اور کچھ انویسٹرز بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں اس سارے پروسیس میں نا بہت سارے لوگ مس آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کی کرائسس تھے، مطلب کہ جو غلطیاں میرا خیال ہے ویسٹ 80s یا 70s میں کر چکا ہوا تھا، ہم وہ غلطیاں اب تھوڑی تھوڑی دہرا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آپ جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ انرجی کنزرویشن اور یہ سب چیزیں، تو یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج یہ سب چیزیں ہمارے لیے دی ہوئی ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ مطلب کہ جو بھی ڈیزائنر ہے یا جو بھی لینے والا ہے وہ ان چیزوں کا تو دھیان کر سکتا ہے نا کہ اس کے پاس سفیشینٹ لائٹ آ رہی ہے، اس کے پاس ایئر فلو اس کو مل رہا ہے. اس کے بعد مٹیریلس کی مطلب کہ چوائس آف مٹیریل از ویری امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھیں، آپ لوکل جو آپ کے مٹیریل ہے آپ اس کے اوپر جائیں. اگر آپ نے آٹومیٹیو ٹیکنالوجی پہ جانا ہے، مطلب کہ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کی جو ٹیکنالوجی اس کو استعمال کرنا ہے، بیکاز دیر آر اسمارٹ سولوشنس. آپ جیسے کہ ہمارے پاس آپ ایک ڈیوائس آپ پٹ اپ کر دیں تو آپ کے آتے ہی آپ کے گھر کے سارے فنکشنز آن ہو جائیں گے. آپ اس کو آن کر دیں، آٹومیٹو بیسکلی وہ ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ آتے ہیں گھر کے اندر، وہ خود ہی آپ کی جو چیز آپ کو چاہیے وہ فنکشن آن کر دیتا ہے. آپ باہر جاتے ہیں وہ خود ہی بند کر دیتا ہے. آپ کی آدھی زیادہ انرجی جو ہے وہ اس میں کنزرو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے آپ نے سولر پینلز اور اس چیزوں کا کیا تو آف کورس یہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سسٹمز ہیں جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ اپنی بلڈنگ کو انرجی ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. اچھا، انرجی کے ساتھ ساتھ دوسری جو ایک چیز ہے وہ ایک اور بڑی اہم ہے، اور وہ آج کل اس کا چرچا بھی بہت زیادہ ہے، اینڈ دیٹ از انوائرمنٹل پولوشن. یس. اور انوائرمنٹل پولوشن کین آلسو بی اریسٹڈ اور یا منیمائز اس کو کیا جا سکتا ہے افیکٹ کو بائی ہیونگ گرینری اینڈ بائی ہیونگ گرین افیکٹ. سو آئی ول جسٹ اگین کیپ دی ٹاک آن ٹو دا ورٹیکل ابھی تک، اس کے بعد دوسرا کریں گے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے اندر ایز این آرکیٹیکٹ واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کیسے دس انوائرمنٹ پولوشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور گرین امپیکٹ کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ بیکاز وی کیپ سینگ اے لاٹ آف کنٹریز کے اندر جو وہ کنسٹرکشنز ہیں انہوں نے اپنی بیلکنیز کے اندر یا اپنی چھتوں کے اوپر بہت زیادہ روف ٹاپ گارڈنز بنائے ہوئے ہیں، درخت لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس سے پیوریفیکیشن آف ایئر ہو سکے. سو ایز اے پاکستانی آرکیٹیکٹ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ ایسا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہم جو جیسے کہ بات بھی کر رہے تھے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن اٹ سیلف ایک طرح سے انرجی ایفیشینٹ ہے. جب آپ لینڈ کم سے کم لے رہے ہیں اور میکسیمم یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں تو آپ لینڈ چھوڑ رہے ہیں جس کو آپ گرین یا لینڈسکیپ میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں. اب یہ ڈیزائنر کے اوپر اور کلائنٹ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے پاکٹس نکالتا ہے اپنے ریزیڈنٹس کے لیے. میں آئی تھنک اس میں زیادہ ہیومینٹی انوالو ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ ہمارے پاس بہت ساری اگزامپلس ہیں بگ آرکیٹیکٹس اور انٹرنیشنل ڈنمارک میں آپ بہت سارے پروجیکٹس دیکھیں گے جس میں انہوں نے پورے فلورز جو ہیں وہ اس میں سے نکالے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے روف گارڈنس بنایا ہوا ہے. جیسے 4-5 فلور جو ہیں وہ ایک فلور پہ ایک طرح سے وہ کمیونٹی فلور ہے جس پہ وہ اس کو استعمال کریں ایز اے روف گارڈن. ان کے بچوں کے ڈے کیئر بھی وہیں پہ بنے ہوئے ہیں. دیر از اے اسمال پلئنگ ایریا. اسی طرح 4-5 فلورس کے بعد وہ چیز جو ہے نا وہ ایڈ کرتے جا رہے ہیں، مطلب کہ دے آر ایڈنگ ویلیو ٹو اٹ. تو جیسے کہ آپ کا سوال بھی یہی تھا کہ گرینری اور یہ سب چیزیں، گرینری کیا ہے؟ آئی تھنک دس از اے بیسک ہیومن رائٹ کہ وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو ہوا اس کو پیوریفائڈ ملنی چاہیے، اس کو روشنی ملنی چاہیے، یہ اس کا بیسک حق ہے. تو آئی تھنک جو بلڈر ہے اور جو بنانے والے ہیں ان کو یہ چیز بہت ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کلائنٹ کو اس چیز سے محروم نہ رکھیں اور اپنی بلڈنگس کے اندر اس طرح کی پاکٹ ضرور نکالیں جو کہ اس کے سارے جو اس کے امپیکٹس ہیں اس کو پورا فلفل کرے. اچھا، ایکسپینسو کنسٹرکشن اینڈ ان ایکسپینسو کنسٹرکشن دونوں کے اندر کیا موازنہ آپ کیسے کریں گی؟ اور آپ ایز این آرکیٹیکٹ آپ کس چیز کو سمجھتی ہیں کہ اس میں سے اگر نکال دیا جائے گھر کے اندر سے تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ اس پہ ایفیکٹ نہ ہو لیکن کاسٹ افیکٹو ہو؟ تو ہاؤ ڈو یو سے دیٹ ایز این آرکیٹیکٹ؟ کاسٹ افیکٹو میں 2-3 چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں. تو آپ بلڈ تو کر رہے ہیں، مٹیریل آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن بلڈ کرنے سے پہلے جب جو ڈیزائنر ہے اگر وہ یہ سوچ کے بنا رہا ہے کہ دن میں میکسیمم لائٹ وہ لے رہا ہے، آپ کی بجلی کا خرچہ بچ گیا. اس کے بعد آپ کی اسی طرح ایئر
جو ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. اس کے بعد جو آپ کی کنسٹرکشن آ جاتی ہے, آپ کنسٹرکشن میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو کاسٹ افیکٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوکل مٹیریلس کے اوپر جائیں. سیڈلی پاکستان میں اس وقت جو ہے مطلب کہ جو ہمارا سریا ہے, یہ ساری انڈسٹری بہت اوپر جاتی جا رہی ہے, لیکن یہ سب چیزیں بہت مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ہم ان چیزوں سے ہٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس وقت کرنٹ افورڈیبل یہی چیزیں ہیں. لیکن ان کے ساتھ مطلب کہ اگر ایک پوری پیلٹ چاہیے نا آپ کو کنسٹرکشن کے لیے, تو آپ فنشز میں آپ نیچرل مٹیریلس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بریک طرح طرح کی بریک آتی ہے ہمارے پاس, جس کو آپ فیشیا میں استعمال کر سکتے ہیں, فساڈ میں استعمال کر سکتے ہیں. مغل آرکیٹیکچر میں ہم نے اتنا دیکھا ہے کتنا انٹریکیٹ کام انہوں نے اس بریک سے کیا ہے. تو ہمیں اس طرح سے باہر سے اٹلی سے یا اسپین سے کوئی پتھر منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت اس طرح کی چیز ہے کہ بہت سارے ٹائلز والے برانڈ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پتھر اسپین سے لایا. دے بریگ اباؤٹ اٹ, اینڈ پیپل brag about it کہ ہم نہر فوائر میں یہ والا فلانے ملک کا اسٹور. I don't think there is something to be proud of. You should be always consider local materials that are cost effective, they're beautiful, they're مطلب کہ جو کانٹیکس کی چیز ہے ان کو زیادہ جو ہے وہ جس جگہ کی چیز ہے وہ وہیں پہ خوبصورت دکھتی ہے. بالکل. اچھا, اتنی مصروف زندگی میں جہاں پہ کام بھی کرنا پڑتا ہے اور اس چیز کے لیے سوچنا بھی بہت پڑتا ہوگا, اور ایک ڈیزائن کرنے کے لیے گھنٹوں سوچنا اور گھنٹوں بیٹھنا اور اس کو بنانا اور پھر ٹائم لائن کے مطابق اس کو ڈیلیور کرنا, تو کیا کھانے پینے کے لیے بھی موقع ملتا ہے؟ اٹس اے فنی کوشچن. میری بہت عادت تھی کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بریک نہیں لیتی تھی. میں آفس والے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, لیکن یس جب میں کام پہ بیٹھ جاتی ہوں تو میں 100% فوکس ہو کے بیٹھ جاتی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہوں. اور اف آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک, میں اپنے گھر پہ کام کری ہوں کچھ بھی, تو میں اپنا ایک ماحول بنایا ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا میوزک بھی چل رہا ہے, کام بھی چل رہا ہے, اسکیچنگ بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ کمپیوٹر پہ بھی جا رہی ہوں. تو اٹس مکس. یہ تو بہت ہیلدی ہے. تو کھانے میں سب سے زیادہ کون سی پسندیدہ ڈش ہے؟ سب کچھ کھا لیتی ہوں, نتھنگ اسپیشل. میرے کوئی اس طرح کہ آئی ایم ناٹ پکی ایٹر. اوکے, جو بھی مما بنا دیں وہ بس کھا لیتی ہیں. بالکل. اچھا نہال, اب چونکہ ہمارا یہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت قلیل ہوتا ہے, کاش کے زیادہ ہوتا ہو, تو آپ جیسی ٹیلنٹڈ لوگوں سے تو گفتگو گھنٹوں کی جا سکتی ہے. ٹورڈز دا اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کے دل میں ہو ایز این آرکیٹیکٹ, ایڈوائس دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو یا کچھ کہنا چاہتی ہوں, تو ہیئر از دا کیمرا اور وہ نازرین سامنے ہیں, پلیز سے. یس, سب سے پہلے تو ینگسٹرس کے لیے میرا میسج ہے کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. یہ نہ دیکھیں کہ کسی چیز کا ٹرینڈ ہے, اسکوپ ہے, یا یہ ساری چیزیں. جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ یو فیل ایٹ پیس, go and explore it. You're young, you have time, you can do it. Whereas as related to my field, I would say to the people کہ always consult if you are going to build something یا کچھ بھی, تو please consult the consultant, consult the architect or whoever the expert of it. اس طرح سے random کسی پہ بھی جا کے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس طرح سے بہت نقصان ہوتا ہے, پیسوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور چیزوں کا بھی. اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی آپ بلڈ کر رہے ہیں بیسکلی یو آر ایڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ. آپ چلے بھی جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ بلڈنگز رہیں گی. تو تھنک اباؤٹ دا فیوچر جنریشن, واٹ آر یو ہینڈنگ اوور, کہ آپ کیا شہر میں ایڈ کر کے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بلڈ کریں. ماشاء اللہ, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اور یہی ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں اور اپنے اوپر اعتماد کریں کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے بہتر کریں گے, کیونکہ پر اعتماد انسان ہی کامیابی کی سیڑھی کو چڑھتا ہے. جس طرح نہال فاطمہ نے پر اعتماد ہو کے اپنی زندگی کی سیڑھی کو چڑھا اور آج اس مقام پہ کھڑی ہیں. نہال, I am really obliged and it was a wonderful talking to you. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا, اور ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں کس قدر ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اور یہ بھی مجھے آج بڑی ایک قسم کی انرجی آئی ہے کہ میں ایک گھر بنا سکتا ہوں, کیونکہ میں بہت گھبراتا تھا کہ ایک آرکیٹیکٹ کے پاس میں جاؤں گا تو میں کیسے جاؤں گا, میں ان سے کیسے سوالوں کے جواب دوں گا. لیکن آج آپ سے گفتگو کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آئی ایم ریئلی گریٹفل. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.